رب اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ دلوں پر راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں، ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا اپنے رب کی باتیں سناتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرے۔ جو چیز اب کے لیے ہے اب کے لیے ہی ہے۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ لوگ جو مرضی بولتے رہیں، میرا اللہ مجھے بہتر جانتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اور دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نفس کی زینت ہے۔ دوسروں میں خوشیاں بانٹنا اور ان کی خوشیوں کے لیے دعا کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے اوپر عطر چھڑک رہے ہیں اور اس کی خوشبو دور دور تک پھیل جائے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت اور رتبہ کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے، اور احساس اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کا احساس کرنے والا، درگزر کرنے والا اور صرف پیار بانٹنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا، اور کچھ غلطیاں ہی انسان کو انسان بنا دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس دعا پر دل اٹک جاتا ہے اللہ اس پر کن فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، بے شک اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں: 1 بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، 2 اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا، وہ بہت حساس ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدر کروانا کہ جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں،
اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکے، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ، لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملے گی۔ اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوں۔ اے تمام قدرتوں کے مالک، شر شیطان اور شر انسان سے پناہ میں رکھ۔ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہی رہ جاتا ہے، نہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو بتا پاتے ہیں۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں۔ سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا جہالت ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ خدا نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت کیجیے اور غنیمت جانیے، کیا پتہ کل کو یہ بھی نہ ہو۔ کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کس قدر خوب نیکیاں آئیں جن کے حصے میں بیٹیاں آئیں۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید بناتے ہیں۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقوی کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے جا لگو گے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکون کی طرح ہے، جو اصلی ہونے کے باوجود رائج الوقت نہیں ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ آج کل رشتے غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیوں سے ٹوٹ رہے ہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس سے اب زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ واہ میرے رب،
تو نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کتنی عزت بخشی، اور اس اشرف المخلوقات نے سب کچھ بھلا کر ہمیشہ دولت کو عزت بخشی۔ یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا۔ تمہیں حق کہنا ہے، تمہاری حفاظت اللہ کرے گا، انشاءاللہ تمہیں کامیاب اللہ کرے گا۔ لوگوں کو عزت دو، اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو، نیکیاں کرتے جاؤ۔ جب تم اعمال نامہ دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے، جیسا سوچو گے ویسا بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا: 1 کبھی بد نظری نہ کرنا، 2 کبھی مایوس نہ ہونا۔ اپنی غلطیوں کو اپنی عادت مت بناؤ، ورنہ ہر وقت دوسروں کے غصہ کا شکار رہو گے۔ کسی پر بھی حسد مت کرو، ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ اللہ اتنا بے قدرہ نہیں کہ تمہاری محنت کو ضائع کر دے، بے شک وہ تمہاری محنت کا بدلہ دے گا اور بہت خوب دے گا۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال کا ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے۔ اخلاق کا پتہ اختیار کے بعد چلتا ہے، بے اختیار آدمی تو ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم مضبوط اونچے پہاڑ کی طرح سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ خالی شاپر کی طرح ہوتے ہیں۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ خوشی کے پھولوں سے اتنا پیار نہ کرو کہ اس کی پنکھڑیوں سے غم کا عرق ٹپکنے لگے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستے بنائے گا۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیاکون کا مالک ہے، ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ کہیں تو کل اور کہیں پہ ضبط کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک سے محبت یوں ہی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ اے میرے رب، کاروبار کی وجہ سے جو بھی پریشان ہے سب کے رزق کے دروازے کھول دے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر رزق عقل دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ بعض اوقات دعا اے رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ لوگوں کے دکھ بانٹی اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنے۔ خلوص کی بارش سے کہو ذرا زور سے برسے، نفرتوں کے آئینوں پر بڑی دھول جمی ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں محبت درکار ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو۔ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا۔ کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ یا رب محفوظ رکھ جھوٹے لوگوں سے، جھوٹی محبتوں سے، آمین۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ سمجھدار ایک میں ہوں باقی سب ہیں نادان۔
बस इसी भरम में घूम रहा है आजकल हर इंसान। अल्फाज भी फूल की तरह होते हैं, उन्हें सोच समझकर अदा किया करें। इनमें से आपके ज़र्फ की महक आती है। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। लोग चाहे कितना भी बुरा चाहें, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो, वो इसको कहीं ना कहीं दुख देता है। ताल्लुक को मुसलसल आजमाने से ताल्लुकात में ऐब निकल ही आते हैं, और ऐबों से कौन खाली है। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं इनमें जिंदगी का होना जरूरी है। अजीम हैं वो लोग जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल करने का फिन रखते हैं। जब कोई उम्मीद ना हो तब ज्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मुजिज़े अल्लाह पाक की शान है। इंसान की खुददारी उसकी इज्जत नफस को बढ़ाती है, जो बहुत जरूरी है, जबकि खुद पसंदी सिर्फ अना को तस्कीन देती है, जो कि तबाकुन है। इज्जत नफस और अना में फर्क जानना जरूरी है। अगर आप किसी से हसद नहीं करते तो खुशी का आधा हिस्सा आपके पास है, और अगर आप दूसरों की भलाई चाहते हैं तो ये गोया सब का सब आपके पास है। आंसू का वजन तो नहीं होता, फिर भी उनके गिर जाने से दिल हल्का जरूर हो जाता है। मोहसिन वो है जो बुरे वक्त में आपके काम आए, और मुखलिस वो है जो बुरे वक्त में आपका साथ न छोड़े। बुग़्ज़ रखना आपको मजबूत नहीं बनाता, ये आपको तल्ख करता है। मुआफी आपको कमजोर नहीं बनाती, ये आपको आजाद करती है। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इंसान का नफस किसी बीवा कोक की मानिंद होता, जिसे हमेशा खाली रहना होता। मैं उदास हो सकता हूं, दुखी हो सकता हूं, रंजीदा हो सकता हूं, मगर ए शैतान, मैं कभी भी मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कोई हद नहीं है। बीवी की ख्वाहिश हमेशा शौहर की गुंजाइश के मुताबिक होनी चाहिए, वरना क्या फायदा ऐसे महंगे सूट का जिसमें ना शौहर की रजा ना उसकी खुशी शामिल ना हो। जिंदगी के सफर में बेहतरीन सवारी सब्र है। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। झूठ जल्द इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की औकात किसी की नहीं होती। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, लेकिन उन पर एतबार करके सबक जरूर मिल जाता है। आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप होगा, यही कानून फितरत है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मुजिज़े दुआओं से ही होते हैं। नफरत भी भला कोई करने की चीज है। सब्र कीजिए, रहम कीजिए, मुआफ कीजिए। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं बल्कि बेहतरीन तरबियत, आला ज़र्फ़ी, अच्छे अखलाक की दलील है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे की चाहत है रहने को घर मिले। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता कर लें। तुम कतरा मांगते हो, मेरा रब दरिया अता फरमाता है। लोगों की खुशियों और रिस्क पर नजर मत रखें, अल्लाह की तकसीम पर राजी रहें, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम करने वाला नहीं है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सवा कोई गवाह ना हो। दो अमल ऐसे होते हैं जिनका सवाब तोला नहीं जाता, मुआफ करना और इंसाफ करना। जबान अल्फाज कहती है, लहजा सच बताता है। वो रोज सुनता है तुम्हें करीब से, फिर तुम क्यों घबरा रहे हो नसीब से। जिंदगी में अगर मोहब्बत करने का इत्तेफाक हो तो आजिज लोगों से करें। आजिज लोग तकलीफ नहीं देते, मोहब्बत के बदले इश्क करते हैं। सब ने कहा अच्छे से जाना, मां ने कहा बेटा जल्दी वापस आना।
وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو، اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے دوران ایک قدم پیچھے ہٹ کر تباہی روکی جا سکتی ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہت بہتر ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ اس دنیا میں ہر انسان میں ایک نیا انسان پایا جاتا ہے جس کی پہچان کرنے میں ہماری عمریں گزر جاتی ہیں۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ سچ بات کہاں بولتے ہیں لوگ یہاں پر، ہر کسی کے بات میں آیا نہیں کرتے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ بے شک اللہ پر یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیز زبان اور پیسہ ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہو۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ ہماری زندگیاں اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہیں جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔
اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ تاک راتوں کے سجدے رب سے ساری باتیں منوا لیتے ہیں۔ سکون سمجھ تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا۔ ہر وقت دعا کیا کرے کہ اذان سے شروع ہوئی زندگی کلمے پر ختم ہو۔ جب اللہ دے گا تو بہتر سے بہترین دے گا۔ اے انسان تو کتنا خوش قسمت ہے، قرآن پاک میں اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ تیرے سجدوں میں سر رکھ کر غموں سے جیت جاتا ہوں یا رب۔ زبان خراب ہونا دماغ خراب ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے تمام انسانوں کو برابر کا درجہ دیا ہے۔ جس چیز کی چاہت سمندر کی حیثیت اختیار کر لے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کشتی ڈوبنے سے یا پاش پاش ہونے سے بچ بھی گی تو بے سمت ہونے سے نہیں بچے گی۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ انسان جس چیز کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی چیز حقیقت بن کر اترتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کرے۔ یوں غلط تو نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، جس طرح موم اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو جلاؤ۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ خدا کے نزدیک اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں کہ آپ کسی کا دل خوش کر دیں، کسی کا دکھ درد دور کر دیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو، جو تمہارے خوش ہونے پر خوش ہوں اور تمہارے غمگین ہونے پر غم میں ڈوبے۔ ان سے خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو، وہی تمہارے اپنے ہیں۔ جب تم پرسکون سی خوشی محسوس کرو تو سمجھو تم سچائی کے بہت قریب ہو۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی تمہاری زندگی سادہ ہوگی پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک پسندیدہ چیزوں کے لیے صبر کرنا، دوسرا ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنا۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ نفرتوں کو جلاؤ گے تو محبت کی روشنی ہوگی، ورنہ انسان تو جب بھی جلا ہے خاک ہی ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پہ ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گڑ پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پہ رہیں۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے اعتبار توڑتے ہیں کہ ہم پھر ان پر بھی اعتبار نہیں کر پاتے۔ جو اعتبار کے قابل ہوں
ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ کی شخصیت کم از کم اتنی قابل اعتماد اور پرخلوص تو ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کے سامنے اپنے دکھ درد اور پریشانیاں اس اطمینان کے ساتھ بانٹ سکے کہ کوئی حل ملے نہ ملے، دلا سے بھرے میٹھے الفاظ تو ضرور ملیں گے۔ جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ جب تم بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ قرابت دار کا ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، مگر شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر آپ وہ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے تو اسے چاہنے لگے جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال کا ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ لوگوں کے دکھ بانٹی اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنے۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں محبت درکار ہوتی ہے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ خاموشی کو بھی سنا کرے، یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے۔ اپنا کوئی نہیں، اپنا صرف خدا ہوتا ہے۔ توبہ روح کا عمل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، جبکہ تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ محنت کرو، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے، نہیں ملتے تو مخلص لوگ۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ اچھا برا ہر وقت گزر جاتا ہے، وقت کا کام ہے گزرنا۔ مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے، یاد رہتا ہے تو بس اتنا، کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان۔ ہم ہر انسان کو اس کی اہمیت نہیں بتا سکتے کہ وہ ہماری زندگی میں کس حد تک اہم ہے۔ بات تلخ ہے مگر روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ جو مخلص ہوگا وہ حساس تو ہوگا ہی، کیونکہ خالص چیز ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے اور ہمیشہ نازک ہوتی ہے، تھوڑی سی بے احتیاطی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے مخلص لوگوں اور خالص چیزوں کی قدر کرو، کیونکہ اول تو ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوتی، اور ہو بھی تو قدر تب معلوم ہوتی ہے جب یہ چھن جاتی ہے۔ وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو اپنی مشکلات پر؟ ہاں پریشانی تو ہوتی ہے، مگر تم ایک چیز بھول رہے ہوتے ہو، اگر کسی کی مسکراہٹیں اب سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے اب کا وجود قابل رشک ہے۔ اوروں کو عزت اللہ نے دی ہے، مجھے بھی عزت اللہ دے گا۔ جو لوگ آپ کی انسلٹ کرتے ہیں آپ ان کو بلاک مت کریں، بلکہ ان کو اگنور کرنا سیکھیں، ورنہ وہ آپ کی کامیابی کیسے دیکھیں گے؟ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لے، جب تک خود میں نہیں ہوگی کہیں نہیں ملے گی۔ مایوس نہ ہوں،
جسے اپنا ممکن سمجھتے ہیں وہ الجبار کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام جس کے معنی ہے بگڑے کام بنانے والا، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا، مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ دوسروں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر کسی کے قابل بننے کے بعد آپ اپنے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ رب نے تجھے نوازا ہے احترام کے رشتوں سے، تو ہر روپ میں قابل احترام ہے۔ اے بنت حوا، ماں کی آغوش سے مٹی میں اتر جانے تک اتنے عالم ہیں دنیا میں کہ جی جانتا ہے۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں، کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما، آمین۔ بہت آسان ہے نیکیاں کرنا، اصل کام ہے ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا۔ ریاکاری، غیبت، چغل خوری سے یہ سب خراب ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق اللہ کے حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضد کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ کلام کی کثرت میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا دانا ہے۔ محبت کرنے والے انا کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ مان رکھتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے میرے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا ہو جاؤں میں۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے سائیں کہ حقیقتیں ہمیشہ خوابوں کے مخالف رہی ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لے کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑے، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ رابطے ختم ہو جائیں، رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ اذکار کا غلاف پہن لو، یہ تمہیں انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت کر سکے گا، اور اپنی روحوں کو استغفار سے ڈھانپ لو تاکہ یہ تمہارے روز و شب کے گناہ مٹا دے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ پس تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کے وجہ سے تمہاری آنکھیں اشک بار رہتی تھیں۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاق کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ایک لمحے کی قیمت تب تک معلوم نہیں ہوتی جب تک وہ یاد میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائے جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔
जिस घर में औरत की आंखों में आंसू हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और बेटियां बड़ी प्यारी और जन्नत की जमानत होती हैं। किसी की मजबूरियों पर मत हंसे, क्योंकि मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता, और डरिए बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त बोल कर नहीं आता। जब तुम अल्लाह के सिवा बाकी चीजों में अपना सुकून तलाश करने लगते हो तो वो उन सारी चीजों को तुम्हारे हाथ में थमाकर तुम्हें बेसुकून कर देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, लोगों से याद न करने का शकवा मत कर, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सब को भूल सकता है। दुनिया की सबसे भारी चीज आदमी की खाली जेब होती है, और खाली जेब के साथ चलना निहायत मुश्किल काम होता है। अल्लाह किसी को भी मोहताज ना करे। रमजान भी आएंगे, ईदें भी आएंगी, नहीं आएंगे तो बस वो प्यारे जो दुनिया से रुखसत होगे। अल्लाह पाक सबकी मगफिरत फरमाए। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कीजिए, सख्त मेहनत कीजिए, तरीका सही और जायज इख्तियार कीजिए, दुआ कीजिए पर उम्मीद रहिए, और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए। पता है मोहब्बत किया है, सारा दिन वो हमारे गुनाह देखता रहता है और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिस्क भेजता है। बेशक वही अल्लाह है। मेरी दुआ है कि तुम इस रास्ते के मुसाफिर बन जा जो अल्लाह का पसंदीदा हो और तुम्हें अल्लाह की रजा तक ले जाए। किसी को सिर्फ अच्छा कहना ही काफी नहीं होता, किसी के साथ अच्छा रहना भी पड़ता है। जबान से अच्छा कहना और दिल में नफरत रखना, इसी को ही तो मुनाफकत कहते हैं। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई बिखर कर मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुरा कर बिखर जाता है। जिस दिन तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, इस दिन तुम्हारी बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। लोगों की खुशियों और रिस्क पर नजर मत रखें, अल्लाह की तकसीम पर राजी रहें, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम करने वाला नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं। सब मजबूर हैं, फकीर हैं, लेकिन अल्लाह से मांगने की तौफीक किसी किसी को नसीब होती है। रिश्तों में कमजोरी की एक वजह यह भी है कि हम एक दूसरे की गुस्से में कही गई बातों को याद रखते हैं, लेकिन प्यार, मोहब्बत और सुकून में की गई गुफ्तगू को फौरन भूला देते हैं। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। कैफियत कभी एक जैसी नहीं रहती। बुरे से बुरा इंसान भी कभी अपने आप को रब कायनात के सामने रखकर आंसुओं की झड़ी लगा देता है, और कभी कभी परहेजगार और मुत्तकी लोग भी गाफिल हो जाते हैं। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर सब्र रखें, जिसके इख्तियार में हैं वो बड़ा रहीम और करीम है। कहते हैं कि रिश्ते की किताब पर पहला लफ्ज ईमानदारी ना लिखा हो तो इसके आखिरी सफ़े पर आखिरी लफ्ज जुदाई लिखा मिलता है। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, ज्यादा बताते हैं। जिंदगी में कुछ लोग खुशबू की मानिंद होते हैं, साथ नहीं होते, नजर भी नहीं आते, लेकिन उनकी चाहत, उनका खुलूस और उनकी बातें ता उम्र हमारी सोच में, हमारे अल्फाज में और जिंदगी के हर पहलू में महकते रहते हैं। अच्छे अखलाक वाले लोग हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। मुझको धोखा दिया सहारों ने, अब सहारों से बच के चलता हूं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अगर तुम्हें खुदा पर भरोसा है तो उम्मीद पर भी होना चाहिए,
क्योंकि उम्मीद खुदा का अतिया है और हम फानी इंसानों के पास सबसे बड़ा सरमाया उम्मीद ही है। दिन की पहली फतह फजर की नमाज पढ़ना है। दूसरों को बेसुकून करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। लोग आपके आंसुओं, दुखों और उदासी पर इतना ध्यान नहीं देते जितना आपकी गलतियों पर देते हैं। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत करके खरीदता है। अल्लाह की मदद शामिल हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। नहीं होगी तो के देंगे, वफादारी नहीं होती मगर हमसे मोहब्बत में अदाकारी नहीं होती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, नफरत उनसे करो जो भुलाना जानते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। हर तूफान आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपके रास्ते साफ करने के लिए आते हैं। अनाओं, नफरतों, खुद गरजियों के ठहरे हुए पानी में मोहब्बत घोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। रोजाना सूरज के तुलू होने में जमीन वालों के एक पैगाम होता है, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। किसी बुजुर्ग से पूछा गया, रहम और करम में क्या फर्क है? आपने फरमाया, जो तलब पे मिल जाए वो रहम है और जो बगैर तलब के मिल जाए वो करम है। दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको अपने रहम और करम से नवाजे, आमीन। अपने बहन भाई भी अपने नहीं होते। ये मैंने अपने वालिदैन के बहन भाइयों को देखकर समझा है। जिंदगी सिर्फ सिसकी से शुरू होकर हिचकी पे खत्म हो जाने वाला एक मुख्तसर तरीन अमल है, जो शुरू तो मिट्टी के ऊपर होता है लेकिन खत्म हमेशा मिट्टी के नीचे होता है। अगर हालात पर आपकी मजबूत गिरफ्त है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने रिस्क, औलाद और मोहब्बत को लोगों से छुपा कर रखो। हसद सिफली है। हासिद किसी चीज को देख ले तो वो तबाह हो जाती है। ताल्लुकात को निभाने के लिए अहदो पैमा की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या एहसास का। जितनी जहानत किसी की बात का जवाब देने के लिए जरूरी है, इससे कहीं ज्यादा जहानत इसकी बात को समझने के लिए जरूरी है। वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पहुंचती है, इन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया। वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। एक बुरी औरत 100 मर्दों को गुमराह कर सकती है, मगर 100 मर्द एक नेक औरत को गुमराह नहीं कर सकते। पाकीज़ा हो मेरा रिश्ता इससे इस कदर मौला कि जन्नत तक इसका हाथ मेरे हाथ में हो। पसंदीदा शख्स की कमी पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी पूरी नहीं कर सकते। सब्र का सलीका नहीं मुझ में या रब अल आलमीन। मेरा दिल अपनी रजा में राजी कर दे। मुझे सबसे ज्यादा डर रिश्ते बनाने में लगता है, लोगों से मिलने जलने में लगता है, क्योंकि रिश्ते चाहे बड़ी बात पर टूटे या छोटी बात पर, लोग इज्जत की धज्जियां बखेर देते हैं। अजनबियत बहुत खूबसूरत ताल्लुक है, कोई अब पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं लेकिन मुखलसी से निभाएं। मोहब्बत तो बहुत से लोग अब से कर सकते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले रब की मर्जी की जिंदगी गुजार दो। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। तेरी रहमतों पे मुनहसर है मेरे हर अमल की कबूलियत। ना मुझे सलीका इल्तिजा, ना मुझे शऊर ए नमाज। ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रजा के अलावा कोई चाहत ना रहे। आमीन।
نہ جانے کس موڑ پہ آکر رک گئی ہے زندگی۔ کچھ بولو تو بھی غلطی ہماری، کچھ نہ بولو تو بھی غلطی ہماری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں جاتا۔ سنو لڑکی، تمہیں اس دور میں بہت احتیاط سے رہنا ہے، نہ باتوں میں آنا ہے نہ جذبات میں بہنا ہے۔ انسان بہت ہی ظالم مخلوق ہے، کسی انمول چیز کو حاصل کر لے تو اس کی قیمت 2 کوڑی کی کر دیتا ہے۔ اگر والدین کی تربیت سے بیٹا بیٹی ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ دل بیزار ہے دنیا کی فریبی رونقوں سے، لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج تو ہمیں انسان بنا دیتے ہیں، ورنہ ہم سمجھ نہ پاتے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ اب کوئی بات نئی بات نہیں میرے لیے، اب کسی بات پہ حیرت نہیں ہوتی مجھ کو۔ غم زندگی نے کچھ ایسی تلخیاں بھی دیں کہ خوشی کا وقت بھی آیا تو مسکرا نہ سکے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ہر اس غم سے پناہ مانگنا چاہیے جس میں بے بسی شامل ہو اور انسان اپنے راز اگلنا شروع کر دے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں، ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملے گی۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے بندوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ جو سکون اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے وہ انسان کو دنیا کے کسی بھی کام میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کر نہ کبھی کوئی برہم ہوا ہے نہ اداس ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے تو وہ بدلہ میں ہماری آنکھیں آنسوں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں بلکہ پورا درخت ہوتے ہیں۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے۔ میں بھی رہ چکا ہوں عزیز کسی کا، میں واقف ہوں 4 دن کی محبت سے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے
اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آمین۔ اللہ دیر تو کر سکتا ہے لیکن اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، یہ میرا یقین ہے ایمان۔ فاصلے قرب کی پہچان ہوا کرتے ہیں، بے سبب لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ لوگ دیوانے ہیں بناوٹ کے، ہم کہاں جائیں سادگی لے کر۔ میں نے اخلاص کے شیشے میں اپنا لہو پیش کیا، پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق رہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ اب چاہے جتنا بھی علم رکھتے ہوں، کچھ باتیں وقت گزرنے کے ساتھ ہی سمجھ پائیں گے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر کوئی پلٹ آئے تو اسے تھام لینا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ انتظار دو طرفہ ہو تو ہی اچھا لگتا ہے، پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ دنیا میں ہر شے قیمتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا۔ جو تم دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی طاقت بھی دینے والا دیتا ہے۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، جو اپنا نہیں اس پر حق کیا جتانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہوں۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے پاس موجود شخص کی قدر کرو، ہو سکتا ہے اسے پانے کے لیے کوئی تڑپتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ بھی نہیں توڑتا۔ آپ کے آس پاس ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تعلق رہے یا نہ رہے، لیکن احترام باقی رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا
اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلہ میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لیکن ماچس آج بھی سستا ہے۔ یاد رکھیں، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے، اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ دن، وہ محفلیں، وہ شگفتہ مزاج یار، فکر رزق لے گئی کس کو کہاں کہاں۔ تاریخ تو صدیوں میں اتنی ہی فقط بدلی، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ ایک غلط انتخاب اب کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ تم کو دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کرے۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجیے۔ کچھ نیا پالنے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ ہم تکلیف بھول جاتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں کبھی وہ منظر نہیں بھولتے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرے، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی ہو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔